والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اتبعهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد. تمام تر تعریفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لیے اور اتنی کہ جس سے آسمان جس سے زمینیں اور ہر وہ چیز جو اللہ تیرے علم میں وہ تیری حمد و ثنا سے بھر جائے. تیرا بے حد کرم شکر احسان کہ تو نے ہمیں اپنی رحمت سے اس دین جیسی عظیم نعمت پر جو ہے چلنے کی توفیق نصیب کی. اللہ تعالیٰ کا جتنا بھرپور شکر ادا کیا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ ان راہوں میں کھڑے ہونا اتنا زیادہ آسان ہو جائے گا. ہم قوموں کے واقعات پڑھ رہے تھے. 5 اقوام کے واقعات کو دیکھ لیا تھا. چھٹی قوم کی طرف آ رہے ہیں. 3 ابراہیم سے علیہ السلام سے پہلے اور 3 ابراہیم علیہ السلام کے بعد والے اقوام. آج جو انشاءاللہ جن کا ذکر پڑھیں گے وہ شعیب علیہ السلام. 4 کا پڑھ چکے تھے. شعیب علیہ السلام کا ذکر جو ہے 5ویں نمبر پہ اور اس کے بعد جو ہے قوم موسیٰ کی بات آ جائے گی. فرمایا جا رہا ہے وہ اِلیٰ مدین اخاہم شعیبا، اور اہل مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا. قال یا قوم اعبدوا اللہ، انہوں نے کہا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں. قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل آ چکی ہے. فاوفوا الکیل والمیزان، لہذا ناپ تول کو پورا رکھو. ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم مت دیا کرو. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور زمین میں اصلاح ہو جانے کے بعد اس میں بگاڑ پیدا نہ کرو. یہ جرنلائز بھی ہے. اللہ تعالیٰ ایسے اعمال سے محفوظ فرمائے کہ چیزیں صحیح چل رہی ہیں اور بندہ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ خود غلط کام کرے، لوگوں کو بھی غلط کام پہ لگا دے. یعنی بعد اصلاح کے جو ہے وہ اس میں بگاڑ مت پیدا کرو، اور زمین میں اصلاح ہو جانے کے بعد اس میں بگاڑ پیدا نہ کرو. ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، یہی بات تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم واقعی ہی مومن ہو. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، اور ہر راہ پر راہزن بن کر نہ بیٹھ جاؤ. وتصدون عن سبیل اللہ، اور مت روکتے رہو اللہ کی راہ سے من آمن بی، جو اس پر ایمان لاتا ہے. اور ہر راہ پر راہزن بن کر نہ بیٹھ جاؤ کہ لوگوں کو دھمکاتے پھرو، اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے اس سے روکنے لگو. وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس سیدھی راہ میں کجی کے در پہ ہو جاؤ. وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا، اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب تم تھوڑے تھے. فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، تو اللہ نے تمہیں زیادہ کر دیا اور دیکھو کہ فساد کرنے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے. شعیب علیہ السلام کا معاملہ ہے، مدین کی طرف انہیں بھیجا گیا ہے. شرک ان کی قوم کا ایک معاملہ رہا جرائم میں سے. ناپ تول کی کمی، یہ ناپ تول کی کمی صرف کس میں تھی؟ شعیب علیہ السلام کی قوم میں. اور آج ناپ تول کی کمی اور 2 نمبری اور دھوکہ دہی. اسٹیٹ ایجنسی والے جانتے ہیں کہ کیسے پیپر اور ڈاکومنٹس بنتے ہیں. عدالتوں والے جانتے ہیں کہ 2 نمبر گواہ کیسے تیار ہوتے ہیں. اور ملاوٹ کرنے والے حیران کر دیتے ہیں. دودھ نہیں ہے، کس سے بن رہا ہے؟ صرف سے بن رہا ہے. صرف سے دودھ بن رہا ہے. اللہ رحم پر. مطلب ہے کہ یہ قوم شعیب کی بات نہیں ہے. اصلاً قوموں کا ذکر کر کے بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ بدعمالیاں کی ہیں تو ان کا انجام کیا ہوا، اور آج یہ بدعمالیوں کا سب کا ٹھیکہ تم نے لے لیا. شرک پلس ناپ تول کی کمی اور رہزنی، یہ ان کی وہ معاشرتی جرائم تھے. ان کا جو معاملہ رہا وہ ایک چنگھاڑ آئی اور زلزلے کے ذریعے اس قوم کی ہلاکت کی گئی ہے. وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اور اگر تم میں سے ایک فریق ایسا ہے کہ جو کچھ مجھے دے کر، اور اگر تم میں سے ایک فریق ایسا ہے کہ جو کچھ مجھے دے کر بھیجا گیا اس پر ایمان لے آیا. وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا، اور دوسرا نہیں لایا. فَاصْبِرُوا، تو لہٰذا تم صبر کرو. حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا، حتیٰ کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہی سب سے بہتر
فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور اگر تم میں سے ایک فریق ایسا ہے کہ جو کچھ مجھے دے کر بھیجا گیا اس پر ایمان لے آیا اور دوسرا نہیں لایا تو صبر کرو حتیٰ کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ 9ویں پارے کا آغاز ہے۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومی، اس کی قوم کے متکبر سرداروں نے کہا، تقریباً 5 اقوام میں جو سب سے پہلے آ کے اٹکے ہیں وہ کون اٹکے ہیں؟ سردار۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگینسٹ جو دیوار بنا کے کھڑے ہیں وہ کیا تھے؟ وہ بھی تو سردار ہی تھے۔ سردار کے حوالے سے ایمان لانے والا کون سا ہوتا ہے؟ غلام اور نوجوانوں کا طبقہ، اور روکنے والا یہ پیٹ بھرا طبقہ۔ فرمایا گیا اس قوم کے متکبر سرداروں نے کہا کہ اے شعیب، لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا، کہ اے شعیب ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، اَوْ لَتُعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا پھر تمہیں ہمارے دین میں واپس لوٹنا ہوگا۔ قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ، شعیب علیہ السلام نے کہا خواہ ہم اسے ناپسند کرتے ہوں، قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللَّهُ مِنْهَا، ہاں اگر ہم تمہارے دین میں دوبارہ چلے گئے تو گویا ہم نے اللہ پر جھوٹ باندھ دیا تھا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ شعیب علیہ السلام۔ فرمایا گیا اذ نجانا اللہ منہا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسے نجات دے دی ہے۔ وما یکون لنا ان نعود فیہا الا ان یشاء اللہ ربنا، ہم سے یہ ممکن نہ ہوگا کہ ہم اس میں لوٹ جائیں الا یہ کہ ہمارے رب کی مشیت ہو۔ اب دیکھیے دو چیزوں کو بڑے پیارے انداز سے بیان کیا ہے، ہمارے اختیار میں کچھ نہیں، اچھا ہم تو یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ ڈٹ کے اسے دین پہ کھڑے رہیں گے، الا یہ کہ اللہ چاہے، یعنی ہمارے ارادے کی بھی کوئی حیثیت نہیں، اللہ کا ارادہ جہاں پہ آ جائے۔ دوسری بات یہ کہ خیر کے کاموں میں استقامت کس سے ملے گی؟ اللہ سے۔ اور کچھ بھی ہو جائے بندہ اپنی ممکنہ حد تک یہ کہے کہ جی میں نے اپنے رب کا راستہ نہیں چھوڑنا، پوری دنیا مجھے پاگل کہے، دیوانہ کہے، کچھ بھی کہے، میں میچ لیس نظر آؤں، میرا کوئی تعلق ہی نہ نظر آئے۔ وہ جو ایک روایت پڑھی کہ بدا الاسلام غریباً وسیعود کما بدا غریبا فتوبہ للغربا، اجنبی لگوں، کوئی مسئلہ کوئی نہیں، میں نے یہ استقامت والا راستہ نہیں چھوڑنا۔ تو دین میں استقامت اللہ کی توفیق ہے، اس بات کو اسی جگہ پہ سمجھا جائے۔ فرمایا گیا اگر ہم تمہارے دین میں دوبارہ چلے جائیں گے تو گویا ہم نے اللہ پر جھوٹ باندھ دیا، جبکہ اللہ اس سے ہمیں نجات دے چکا ہے۔ وما یکون لنا ان نعود فیہا الا ان یشاء اللہ ربنا وسع ربنا کل شیء علما، ہمارے رب نے علم سے ہر شے کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ علی اللہ توکلنا، ہم اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق، ہمارے رب ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان انصاف سے فیصلہ فرما دے۔ وانت خیر الفاتحین، اور تو ہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ وقال الملأ الذین کفروا من قومی، اس کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون، اس کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا اگر تم لوگ شعیب علیہ السلام کی اتباع کی تو تم نقصان اٹھاؤ گے۔ اب دیکھیں ایمان والوں کو ایسے تھریٹ دی جاتی ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو کیسی ماریں پڑی ہیں، حرم میں پڑی ہیں، قرآن پڑھنے پہ۔ بلال رضی اللہ عنہ کا کیا معاملہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اچھے سٹیٹس والے بندے جب ایمان پہ آئے تو کیسے زد و کوب کیا گیا اور کیسے بائک آؤٹ کیا گیا۔ اور آج یقین کیجئے ہم اس دین کے لیے دو باتیں سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ کیا مسئلہ ہے، روزانہ تم لوگوں نے کیا کام لگا رکھا ہے، بھائی گھر کے کام کون کرے گا؟ ابھی گھروں میں بھی ایسا ہو سکتا ہے، اماں جی اگر بعض ہوگا برا نہیں منائیے گا، لیکن کہیں اماں جی دادی جی نانی جی ہیں تو وہ یہ کیا ہے تم سارے بھائی نکل پڑتے ہو صبح، یہ صبح دیکھتے ہو نا شام دیکھتے ہو، آج چھٹی کے دن آج بھی سکون نہیں ہے، سننی تو پڑتی ہیں۔ اب وہاں پہ بڑے ہیں تو احترام کے ساتھ جی اماں جی بس یہ میں انشاءاللہ بس آ گیا، اور کام ان کا بھاگ کے مزید کر کے ہاتھ کو نہیں چھوڑنا، لیکن سننی پڑیں گے بعض جگہوں پہ اچھے انداز میں، بعض جگہوں پہ بھائی تم لوگوں کا کیا ہے، تم لوگوں تو جا کے بس ایک بات کہنی ہے، ایک سننی اور آ جانے۔ اب ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ گھروں کے معاملات کو، ہمارے یہ گھروں کے کام کبھی بھی نہیں ختم ہوں گے بھائی، نہ دفتروں کے ہوں گے نہ گھروں کے ہوں گے، یہ بات دیکھ لیں۔ اور بعض جگہوں پہ بڑی تکلیف دہ باتیں ہوتی ہیں، اللہ رحم فرمائے ہمارے بڑے لوگوں کی طرف سے۔ آج دنیا کے 2 ٹکے کے کاموں کے لیے تو ہم پریشان بیٹھے تھے کہ بیٹا دیواریں صاف کر لیں، کارپیٹ صاف کر لیا، گھر ہو گیا، اور وہ جو دل کی صفائی ہے اور جو دین کے ساتھ جڑنا ہے اسے مؤخر رکھو۔ قبروں میں کیا ہوگا ہمارے ساتھ؟ اقرأوا القرآن فإنه یاتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ، دونوں آتے ہیں، مسلم کی روایت ہے۔ قرآن پڑھو، یہ کل کو تمہارا غم خوار ہوگا، یہ سفارشی ہوگا، یہ نور بنا ہوا ہوگا، وہ نور آج لینے کے لیے تیار کوئی نہیں بھائی۔ یہاں پہ یہ چمکی ہوئی دیواریں اور چمکتی ہوئی گاڑی اور کارپیٹ صاف اور ڈرائنگ روم کی صفائیاں، یہ نہیں کام آنی۔ عید کی شاپنگ، عید کی تیاری، بچوں کا گروسری اور سحری اور افطاری،
عجیب سی بات ہے، آج کچن کے حوالے کیسے کیا ہوا ہے اپنے آپ کو، اپنی عورتوں کو، تو بہت ساری چیزیں ہیں. یعنی میں عرض جو کرنا چاہ رہا ہوں، بہت سارے انداز میں، بہت سارے شیڈ میں یہ باتیں آج آپ اپنے ارد گرد بھی سن سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیں نا، ہمارے اندر سے یہ جدوجہد اس لیول کی تو نظر نہیں آ رہی ہوتی. اچھا وہ ہمارے اپنے چھوٹے چھوٹے مسائل میں نہ، لیکن اس جگہ پہ بھی استقامت کی ضرورت ہے. میں جو میچ کر کے رکھنے کی کوشش ایک ادنا سی کر رہا ہوں وہ یہ کہ انہوں نے اعلیٰ ترین معاملات میں اسی استقامت پہ چلے ہیں نا، اور اسی پریشر اور اسی ریزسٹنس کو لیا ہے. ہمیں اگر وہ لیول تو نہیں نصیب ہو رہا، لیکن چھوٹے لیول پہ اگر کوئی بیٹھے ہیں تو یہی ریزسٹنس آئے گی، اسی کو فیس کرنا ہے اور اپنے آپ کو صحیح کاموں کے لیے کھپائیں، ورنہ یقین کیجئے اسی طرح مر جائیں گے انہیں کاموں میں. اور اگر کہیں سے تانے آتے، طنز آتے، مشکل آتی ہے، تقریر، سو وٹ، پھر کیا ہوا بھائی؟ یہی تو چیزیں ہیں جسے ہم نے فیس کرنا ہے، اور یہی تو وہ امتحان ہے. اللہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ کون بندہ ہمارا بن کے جیتا اور کون اسی سسٹم کا ہو جاتا ہے. تو فرمایا گیا اس قوم کے کافر سرداروں نے کہا کہ اگر تم لوگوں نے شعیب کی اتباع کی تو تم نقصان اٹھاؤ گے. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، پھر ایک خطرناک زلزلے نے انہیں آ لیا. فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور وہ اپنے گھروں میں اوندے کے اوندے پڑے رہ گئے. الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تو ان کی حالت یہ ہوگی گویا کہ وہ وہاں کبھی آباد ہی نہ تھے. کبھی کیا سمجھتا ہے بندہ، میں ترم خان ہوں، سردار ہوں، علاقہ ہے، یہ ہے، چدراہٹ ہے، میرے انڈر یہ چیزیں ہیں. اور جب رب مٹاتا ہے تو یقین کیجئے کیا پیارے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں. کَأَلَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، ان کا حال ایسا تھا جیسے یہاں پہ کبھی آباد ہی نہیں تھے، نظر ہی کوئی نہیں آتے. الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ، جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تھا بالآخر وہی خسارے میں رہے. فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةِ رَبِّي، اور شعیب انہیں یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلا گیا کہ اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا. وَنَصَحْتُ لَكُمْ، اور تمہاری خیر خواہی کی. فَكَيْفَ أَعْصَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ، تو اب میں کافر قوم پر کیسے افسوس کروں. وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ، ہم نے جب بھی کسی بستی میں کوئی نبی بھیجا تو وہاں کے رہنے والوں کو شدت اور تکلیف میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی کی روش اختیار کرے. دیکھیں بندہ مال اسباب چیزوں کے ساتھ بھول جاتا ہے، کوئی پکڑ آتی ہے، دل ذرا ٹوٹتا ہے، دنیا سے ہٹتا ہے، نرم پڑتا ہے، بندہ اپنے رب کو رو کے پکارتا ہے. اس میں بھی خیر ہے. رب ہم پہ تکلیف پریشانی کیوں بھیجتا ہے؟ تاکہ بندہ عاجزی کر لے. اور اگر عاجزی اس وقت بھی نہ کرے، اس وقت بھی نہ جاگے، تو پھر اس کے بعد تو پھر معاملہ ختم ہو چکا، پھر دنیا کھول دی جاتی ہے اور پھر یکا یک پکڑ لیا جاتا ہے. ثم بدلنا مکان السیئات الحسنہ، پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی سے بدل دیا. حتی عفوا وقالوا، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، اور کہنے لگے اچھے برے دن تو ہمارے آباء و اجداد پہ بھی آتے رہے. ہے بندے کا انداز، رب پکڑ کے ڈھیل دے دینا اور چھوڑ دے مال اسباب، بس یہ اچھے برے حالات ہوتے ہیں. ویسے ہم خاندانی لوگ ایسے ہی کھاتے پیتے ہیں ماشاءاللہ. وہ دادا جی پر دادا جی بہاریں دیکھیں، فوراً بدل جاتا ہے. جہاں رب نے تھوڑی سی رسی ڈھیلی چھوڑی کہتا ہے میری رسی کوئی نہیں، میں شتر پہ مہار ہوں، ہمیں کس نے نکیل ڈالنی ہے. فرمایا گیا اچھے اور برے دن تو ہمارے آباء و اجداد پر بھی آتے رہے. فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، پھر ہم نے یکدم انہیں پکڑ لیا اور انہیں اس بات کی خبر تک نہ ہوئی. اللہ کی پکڑ، اللہ اس سے محفوظ رکھے ہمیں. آج بندہ جب معاملہ درست ہیں اپنے رب کے آگے جھکنے کی توفیق مل جائے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آتے اور اس کی نافرمانی سے بچتے رہتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم ان پر آسمان اور زمینوں کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے. وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، لیکن انہوں نے جھٹلا دیا تو پھر ہم نے انہیں ان کے کرتوتوں کی پاداش میں دھر لیا. یہ بڑی اہم بات بتائی جا رہی ہے کہ آفات کیوں آتی ہیں لوگوں کی اپنی دین سے دوری کی وجہ سے اور نافرمانیوں کی وجہ سے. اگر وہ کیا کریں، فرما بردار بن جائے تو ہم آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیں. اور آج یہ باتیں ہمارے لیے بھی اسی طرح ہیں. اور اگر یہ بستیوں والے ایمان لاتے اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے تو ہم ان پر آسمان سے اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، لیکن انہوں نے جھٹلا دیا، پھر ہم نے انہیں ان کی کرتوتوں کے پاداش دھر لیا. افامن اہل القرى ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون، کیا یہ بستیوں والے اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ رات کے وقت ان پر ہمارا عذاب آ جائے کہ وہ سوئے ہوئے ہوں. او امن اہل القرى ان یاتیہم باسنا ضحا وہم یلعبون، یا وہ اس سے بے خوف ہو گئے کہ چاشت کے وقت ان پر ہمارا عذاب آ جائے اور وہ کھیل کود رہے ہوں. اللہ اکبر. ایسا ہی ہے بھائی،
دن 2 بجے ٹی وی کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، رات 1 بجے ٹی وی کھول کے بیٹھے ہیں، سحر اور افطار ٹرانسمیشن جی، اور رمضان عشق ہے آگے آ جائے ہمارا تو ہمارا عذاب اور انہیں غرق کر دے اسی انداز سے جو آج سوشل میڈیا پہ دین کا تصور لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جس طرح یہ کھیل تماشے کے ساتھ دین کا مزہ اڑا رہے ہیں، یہ اللہ کے عذاب سے یقین کیجئے بے خبری. یا بازاروں میں جس طرح بھی اپنے آپ کو حوالے کیا ہوا ہے، یا رمضان کے باوجود بھی جو بے پردگی ہے، رمضان کے باوجود بھی جو زندگی کا مقصد نہیں پانا، فَإِنَّ شَقِيَّ من حرم فیہ رحمت اللہ، انتہائی بدبخت ہے وہ شخص جو رمضان پائے اور اس کی رحمت کو پھر بھی حاصل نہ کر سکے، اپنے رب کی رحمت نہ سمیٹ سکے. تو فرمایا کیا، یا وہ اس سے بے خوف ہو گئے کہ چاش کے وقت ان پر ہمارا عذاب آئے اور وہ کھیل رہے ہوں. افامنوا مکر اللہ، کیا یہ اللہ کی تدبیر اور خوف سے اور پکڑ سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرین، الا القوم الخاسرون، حالانکہ اللہ کی تدبیر سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو نقصان اٹھانے والی ہے. اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلها، کیا ان کو یہ ہدایت نہیں ملی کہ جو ان بستیوں کے ہلاک ہونے کے بعد زمین کے وارث ہوئے؟ اللہ اکبر، کس انداز سے ان کو یہ ہدایت نہیں ملی جو ان بستیوں کے ہلاک ہونے کے بعد زمین کے وارث ہوئے کہ ان سے پہلے لوگ اسی طرح مٹائے جاتے رہے ہیں. یہ والی کفر والی نافرمانی والی روش نہ کریں، اگر یہ کر رہے ہیں تو یہ بھی مٹا دیے جائیں گے. دیکھیں ہمارے آگے ایک گاڑی جا رہی ہے اور وہ اچھلی ایک دم، اس کا مطلب کیا ہے جی؟ آگے اسپیڈ بریکر ہے، کوئی چیز آ گئی ہے، اور عقل مند کون ہے؟ اور اس کے بعد بھی اچھلتی ہوئی دیکھ کے بھی کہی نہیں جی میں تو نکل جاؤں گا. تو پھر جو اس کے بعد ہوتا ہے وہ پھر اللہ ہی بہتر جانتا. اور یہی کام کیا ہوا ہے، قوموں کو اجڑتے ہوئے تباہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے، واقعات مل رہے ہیں اور نئی نتیجہ حاصل کرنے کے لیے تیار. ڈیڈ سی والا معاملہ قوم لوط کا دیکھ لیا، اس کے بعد آج اسے پھر لیگلائز کر رہے ہیں. قوم شعیب کا معاملہ دیکھ لیا اور پھر اس چیزوں کو. اصل میں اب یہ 12ویں اور 13ویں رکوع میں نا پچھلی 5 قوموں پر تبصرہ دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی انہوں نے نافرمانی کی تو اس کے نتیجے میں ان کا بنا کیا. لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، اور اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کے بدلے میں ہم ان پر مصیبت ڈال سکتے ہیں. وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور ان کے دلوں پر مہر کر سکتے ہیں کہ وہ سن بھی نہ سکیں. تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَائِهَا، یہ بستیاں جن کے احوال ہم آپ سے بیان کرتے ہیں، یہ ہیں وہ بستیاں کہ جن کے احوال ہم آپ سے بیان کرتے ہیں. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے تھے. فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، اور جس بات کو وہ پہلے جھٹلا چکے تھے اس پر ایمان لانا انہوں نے مناسب نہ سمجھا. یقین کیجئے ایک ایک آیت کے ساتھ دل چاہتا ہے رک کے اپنے آپ کو جائزہ لے. جس بندے نے معذرت کے ساتھ داڑھی نہیں رکھنی نا، آپ بلیو کیجئے گا کئی سال سے دیکھ رہے ہیں، کئی سال سے پہلی صف میں ڈھٹائی کے ساتھ امام کے ساتھ، حالانکہ پہلی صف میں متقی پرہیزگار لوگ دین کے قریب لوگ بیٹھے، اس میں کوئی غلط بات نہیں، مونچھیں بڑی بڑی اور داڑھی کوئی نہیں، اور دھڑلے سے بیٹھا ہوا. محراب پڑ گئے، بلکہ 3-4 پڑ گئے، اب تو بانٹتا بھی پھرتا کہ یار میرے پاس ایکسٹرا ہو گئے لے لو تم. اس کے باوجود داڑھی نہیں نکلی. جس بات کو پہلے جھٹلایا اس پر ایمان لانے کی دوبارہ توفیق کوئی نہیں. دھڑلے سے سود کھاتے تو کھاتے، نہیں سود وود یہ ساری آپ لوگوں کی بدماشی ہے، بلا وجہ ہر ایک کو ڈرائے پھرتے. سود جائز ہے، کس نے کہہ دیا آپ کو سود نہیں ہے؟ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، ذرا اب اصل میں بڑی عجیب سی بات رکھ دی. بعض اوقات تو آپ یہ کہیں گے یار یہ بات اس بات سے کیا میچ ہے. میں صرف فرض یہ کر رہا ہوں کہ جب ہم قوموں کے واقعات پڑھتے ہیں تو پھر ہم اپنے آپ کو بھول کے صرف ان پہ سارا زور لگایا ہوتا ہے. انہوں نے جس بات کا پہلی دفعہ انکار کیا، ساری زندگی دوبارہ اس پر ایمان لانے کے لیے ریکنسنٹریشن نہیں کی کہ سوچ لیا ہم نے غلط تو نہیں کر دیا، ہو سکتا ہے میرا فیصلہ غلط ہو، میں سوچ لوں. نہیں، بالکل بھائی نہیں. اسی طرح جس نے پردہ نہیں کرنا اس نے طے کر لیا میں نمازیں پڑھنی ہے، پردہ نہیں کرنا، سود نہیں چھوڑنا، نماز پڑھنی ہے، اور روزہ رکھنا، نماز نہیں پڑھنی، کئی رمضان گزارتے. میں نے ڈٹائی کی عادت ہے کہ جس جگہ پہ کھڑے ہیں سو اسی جگہ پہ کھڑے ہیں. اللہ ہمیں اس کفر کی روش سے بچائے. شیطان بدبخت یہ چاہتا ہے کہ دین کے اندر آ کے بھی دین کے نہ ہو سکے. یہ ہے ایک بہت بڑا المیہ. تو یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے تھے، اور جس بات کو وہ پہلے جھٹلا چکے تھے اس پر ایمان لانا انہوں نے مناسب نہیں سمجھا. کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین، اسی طرح اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے. یہ نہیں کہ وہ چاہتے نہیں ہیں حق، اللہ نے بھی اب ان کے دلوں پہ مہر کر دی کہ انہیں ایمان لانے کی توفیق نہیں دی جائے گی. یہ تو توفیق کہاں سے ملنی ہے؟ رب سے. اس کے لیے تو نے رمضان میں بھی سر نہیں جھکا کے کہا کہ اللہ تو اپنی رحمت سے میرے دل کو کھول دے. یا رب کریم اپنی رحمت سے ان احکامات کو اللہ میں نہیں بھی چاہتا تو اللہ میرے اندر انڈیل دے. اللہ
میں اپنا دشمن ہوا ہوں رب کریم، تو ہے میرا سچا، تو میرا والی کارساز، میرا مددگار ہے اللہ، میں اس دنیا میں مر کھپ جاؤں گا، اللہ اپنے دین کی طرف بلا لے، تیرے پاس تو دین کے کام کرنے والے ہزاروں لوگ ہیں اللہ، میرے پاس تیرے سوا کوئی رب کوئی نہیں۔ یقین کیجیے بچوں کی طرح بلک بلک کے دعائیں مانگے اللہ تعالیٰ سے رو رو کے۔ بہت قیمتی دن اور راتیں ہیں جو ہم کاٹ رہے ہیں، لیکن وہ ہماری غفلت کی نظر اگر ہم جاننے والوں کی بھی ہو گئی تو بہت بڑا نقصان ہو جائے، بہت بڑا نقصان ہو۔ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ۔ ان میں سے اکثر لوگ ایسے تھے جن میں ہم نے عہد کا پاس نہ پایا، اور ان میں سے بہت سو کو فاسق پایا۔ ان ساری باتوں کو سننے کے بعد اکثر کیا ہوتے ہیں؟ فاسق ہوتے ہیں، عہد کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تو ہمیں سے انجام بد سے محفوظ فرما، آمین۔ ثم بعثنا من بعد، آپ کو یہ بات پتہ ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی آیت رحمت آتی ہیں تو اللہ سے رحمت مانگتے ہیں، جب کوئی عذاب کی بات ہے اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ تو اپنی رحمت سے اس عذاب سے بچا لے۔ تو اس لیے یہ کوئی عجیب سا سلوک نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ہر آیت کے بعد رک جاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ کیا کریں، اس کا ختم کرنا بھی بہرحال کسی حد تک ضروری ہے۔ مجھے ادارے کی فکر آ رہی ہے، انہوں نے کہا ختم کرانا ہے آپ نے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود اگر یہ ہمارے دلوں میں نہیں اترا تو اس ختم کا بھی عجیب سا ہی فائدہ ہے۔ ختم بہت دفعہ کر چکے ہیں، اللہ کرے اس کے اندر ختم ہو جائے، مٹ جائیں اس کے اندر، یہ ہمارا اوڑھنا بچھونا بن جائے۔ ایک ایک جیسے وہ پڑھتے ہیں نا، ابن ماجہ کی روایت ہے، تیرا دو آیتیں قرآن کی سمجھ لینا رات بھر 100 نوافل سے بہتر ہے۔ 2 آیتیں بندے کے اتر جائیں دل میں اور وہ کام کرنے والا صحیح معنوں میں کھڑا ہو جائے، یہ اسپرٹ ہونی چاہیے۔ فرمایا کہ ان میں سے اکثر لوگ ایسے تھے جن میں ہم نے عہد کا پاس نہ پایا، اور ان میں بہت سو کو فاسق پایا۔ ثم بعثنا من بعدهم موسى بآیاتنا الى فرعون وملئه، اس کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے معجزات دے کر فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا۔ فظلموا بها، مگر انہوں نے بھی ہمارے معجزات سے ناانصافی کی۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، پھر دیکھ لو فساد کرنے والوں کا انجام کیا ہوا۔ دیکھیں یہاں پہ الفاظ کیسے ہیں، مگر انہوں نے بھی ہمارے معجزات سے ناانصافی کی۔ رب کریم کا ظرف ہے، یقین کیجئے اس انسانوں کو زندہ چھوڑا ہوا اس دھرتی پہ، مطلب ہے کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ لوگ ہمارے ساتھ ناانصافیاں، لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے آتے ہیں، ہم ان پہ رحمتیں کرتے ہیں، فضل کرتے ہیں، بخشتے ہیں، معاف کرتے ہیں، اور لوگ جھٹلاتے آتے ہیں۔ انہوں نے بھی ہماری آیات کی نافرمانی کی، ہماری نشانیوں کو اور چھوڑ دیجئے آج امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے انعام و اکرام سب کچھ چیزیں موجود ہیں، جنت کی بشارتیں موجود ہیں، تو امت کہاں پہ بیٹھی ہے؟ اللہ کی آیات کو، اللہ کی نشانیوں کو چھوڑ کے بیٹھی۔ فرمایا گیا مگر انہوں نے بھی ہمارے معجزات سے ناانصافی کی۔ یہ وہ انداز ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے شفیق مہربان سچے رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ تجھے سمجھ نہیں آتی تیرا رب تجھے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، چاہتا ہے تو اس کی طرف آ جائے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، دیکھ لو کہ فساد کرنے والوں کا انجام کیا ہوا۔ قال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین، موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ میں یقیناً رب العالمین کا رسول ہوں۔ مصر کے ہر بادشاہ کا لقب جو ہے وہ فرعون ہوا کرتا تھا، اور ان کا زمانہ تقریباً 1500 قبل مسیح ہے، صحیح جی۔ ان کی سلطنت بڑی وسیع تھی، شام سے لے کر لیبیا تک، اور دوسری جانب یہ سلطنت حبشہ تک پھیلی ہوئی تھی، اور ان کا اعتقاد یہ تھا کہ بڑے بادشاہ شمس دیوتا کی روح جو ہے وہ بادشاہ وقت میں حلول کر جاتی، تو شاہ پرستی کا بھی عنصر تھا، صحیح جی۔ جیسے ہمارے ہاں کیا کہتے تھے، ذل الہی، ان للہ، بادشاہ کو اکبر بادشاہ، دوسرے بادشاہ جو مغل بادشاہ وہ اپنے آپ کو ذل الہی، بادشاہ کا اللہ کا سایہ کہلواتے۔ تو اسی طرح ان کے پاس بھی کوئی کانسیپٹ اسی طرح کا تھا کہ جی روح جو ہے بادشاہ کی وہ ہے شمس دیوتا کی روح جو ہے وہ بادشاہ وقت کے جسم میں حلول کر گئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی زندگی میں 2 فرعونوں سے پالا پڑا ہے، اور جس نے ان کی تربیت کی وہ رامسس تھا، اور وہ 10 سال جب پھر آپ وہاں پہ گزار کے ہیں مدین میں، اس کے بعد جب واپس ہیں تو پھر اس کا بیٹا اس وقت تک جو ہے وہ حکومت پر آ چکا تھا، یہ رامسس مر چکا تھا۔ تو معجزے آپ کو دیے گئے عصا اور ید بیض، یعنی کہ سفید چمکتا ہوا ہاتھ۔ اس طرح آپ کی قوم کا جو معاملہ تھا وہ شرک پلس سیاسی برائی میں ملوث تھے، لوگوں کو غلام بنا رکھا تھا، یعنی بنو اسرائیل کو۔
حقیقن علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، میرے لائق یہی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے متعلق وہی بات کروں جو سچی ہو۔ یہ کس کی بات کی جا رہی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی، وہ اس جگہ پہ جا کے فرعون کو دعوت دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ حقیقن علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، میرے لائق یہی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے متعلق وہی بات کروں جو سچی ہو۔ قد جئتکم ببینۃ من ربکم، میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے معجزات لائے ہوں، فارسل معی بنی اسرائیل، لہٰذا بنو اسرائیل کو میرے ساتھ روانہ کر دو۔ قال ان کنت جئت بآیۃ فأت بها ان کنت من الصادقین، فرعون نے کہا کہ اگر تو سچا اور کوئی معجزہ لے کر آئے تو اسے پیش کر۔ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبین، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈال دیا تو وہ فوراً کیا بن گیا؟ ایک اژدہا بن گیا۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اور پھر انہوں نے بغل سے اپنا ہاتھ نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے لیے چمکدار دکھائی دینے لگا، بغیر کسی عیب کے وہ چمکدار دکھائی لگا۔ یہ اب ان کا ایک معجزہ تھا، ایک عصا والا اور ایک ہاتھ والا۔ قال الملأ من قوم فرعون، فرعون کے قوم کے سرداروں نے کہا ان ھذا لساحر علیم، کہ یہ تو بڑا ماہر جادوگر ہے۔ اچھا، حالانکہ یہ جادو نہیں ہے اور تقریباً انہیں اس بات کا بھی یقین تھا، لیکن ظاہری بات ہے اس بات کو کیسے نیگیٹ کرنا ہے کہ جناب یہ کم از کم لوگ اس بات کو طرف اٹریکٹ نہ ہو جائے گا، یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے، اور جادوگر کے اگینسٹ پھر ہم بھی کوئی اپنا بڑا جادوگر لے آتے ہیں۔ تو اب اس حق بات کو تو نہیں ماننا، بلکہ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اس کو نیچا دکھانے کے لیے انتظام کیا جا رہا ہے۔ فرمایا گیا یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون، وہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہارے ملک سے نکال دے، اب تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ اور اس کا پرپس بھی رکھ لیا خود ہی کہ بھئی یہ سارا کام کیوں کر کے دکھایا ہے؟ تاکہ جو ہے یہاں سے لوگوں کو اپنے کو نکال کے لے جائے۔ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہارے ملک سے نکال دے، اب تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ قالوا ارجہ واخاہ وارسل فی المدائن حاشرین، پھر انہوں نے کہا کہ موسیٰ اور اس کے بھائی کو التوا میں رکھو اور شہروں میں ہرکارے میں بھیج دو۔ التوا میں رکھو یعنی انہیں اس معاملے کو پینڈنگ کر کے رکھو اور شہروں میں اعلان کروا دو، یاتوک بکل ساحر علیم، کہ جو ہر ماہر جادوگر کو تیرے پاس لے آئیں۔ وجاء السحرۃ فرعون قالوا ان لنا لاجرا انا كنا نحن الغالبین، چنانچہ جادوگر فرعون کے پاس آ گئے اور کہنے لگے، اچھا سارے شہر بھر کے جو ہے جادوگر بلوا لیے گئے اور کہنے لگے، وہ جادوگر جب آئے کہ قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، کہ اگر ہم غالب رہے تو کیا ہمیں کچھ صلہ بھی ملے گا؟ قال نعم وانکم لمن المقربین، فرعون کہنے لگا ہاں میرے دربار میں تمہیں جو ہے بڑے منصب ملیں گے۔ اب دیکھیں یہیں سے فرق پتہ چل جاتا ہے کہ رسول جب کوئی معاملہ پیش کر رہا ہے تو وہ کیا دکھانے کے لیے پیش کر رہا ہے، اور اس کا مطلب مرضی و منشا مال ہے۔ یہاں پر جب جادو پیش کر دیا جا رہا ہے تو کیا کہتے ہیں بھائی اس کے بعد ہمیں پھر آئٹم دکھانے کے بعد کیا ملے گا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں اپنا مقربین بنا لوں گا اور منصب میں تمہیں حصہ دوں گا اور میرے دربار میں منصب بھی ملیں گے۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقیا وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ، پھر مقابلے کا وقت آیا۔ اس کے لیے بعض نے کہا کہ مقابلے کا وقت عید کا دن اور چاشت کا وقت مقرر کیا گیا۔ عید کا دن تھا اور چاشت کا وقت، تاکہ بھرپور لوگ جمع ہو جائیں اور ان کے سامنے اس مقابلے کو کیا جائے۔ تو وہ کوئی انداز ہے نا کہ بھئی سارے آ جائیں، تو یہ کوئی اب وہ کرایا جا رہا ہے کہ بھئی عید کا دن ہے، چاشت کا دن ہے، فرعون کا اور موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہے، دنگل شروع ہونے، آ جائیں بھی آ جائیں، سب کو بلایا جا رہا ہے تاکہ میکسیمم لوگ اس کام کو آ کے دیکھ لیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے جادو کو کس طرح ملیا میٹ، ان کے مطابق تو جادو تھا نا، معجزے دیے گئے لیکن وہ کہتے تھے جادو تھا، تو کہتے ہیں ملیا میٹ گئے، اس کے لیے یہاں پہ کیا گیا عید کا دن اور چاشت کا وقت۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقیا و اما ان نکون نحن الملقین، پھر مقابلے کے وقت ساحر کہنے لگے موسیٰ تم پہلے ڈالتے ہو یا ہم ڈالیں؟ قالوا القوا فلما القوا سحروا اعین الناس، اور کہا کہ تم ہی ڈالو، پھر جب انہوں نے رسیاں پھینکی تو انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر سحر کیا۔ یعنی جادو میں چیز کی حقیقت نہیں بدلتی بلکہ لوگوں پر اس طرح کا انداز کر دیا جاتا ہے کہ انہیں وہ چیز محسوس ہو۔ تو یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے، پھر جب انہوں نے رسیاں پھینک دی تو انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر سحر کیا۔ یہ ہمارے پاس جو یونیورسٹی کالجز وغیرہ میں بھی بعض اوقات آتے ہیں اور وہ شوز دکھاتے ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اس نے بڑی ساری گرہ بنائی، آنکھ میں ڈالی اور اس سے بالٹی اٹھا لی، بندہ پاگل ہو جاتا ہے، اور بچوں کو یہی دکھا کے خوش کر رہے ہوتے ہیں کہ جادو بڑی اچھی چیز ہے۔ خیر، عرض کرنے کا مقصد ہے لوگوں پر یہ چیز طاری کی جاتی ہے، ورنہ اس میں حقیقت میں وہ چیز نہیں بدلتی۔ فرمایا گیا وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، اور خوف زدہ کر دیا لوگوں کو اور بڑا زبردست جادو بنا کے لائے تھے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اب تو بھی اپنا عصا ڈال دے۔ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ،
عصا اژدہا فوراً بن گیا، عصا اژدہا بن کر فوراً ان کے جھوٹے شبدوں کو نکلنے لگا. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، چنانچہ حقیقت ثابت ہو گئی اور جو کچھ ان جادوگروں نے بنایا تھا وہ ملیا میٹ ہو گیا. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرین، چنانچہ فرعون اور اس کے ساتھی مغلوب ہو گئے. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، اور انہیں نکو بن کر واپس ہونا پڑا. یہ پچھلی بات کا جملہ مطلب تھا وانقلبوا صاغرین، فرعون اور اس کے ساتھی مغلوب ہو گئے. وانقلبوا صاغرین، اور وہ نکو بن کر واپس ہوئے، یعنی لوٹے ذلیل ہو کے، رسوا ہو کے. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، اور جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے. قالوا آمنا برب العالمین، اور کہنے لگے کہ ہم رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں. ربی موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. اب یہ دیکھیے جادوگر کیوں گر پڑے بھائی، یہ تو جادو کی نیت سے آئے تھے. انہیں سب سے پہلے پتا ہے کہ ہم نے جو پیش کیا وہ کیا ہے، وہ جادو ہے، اور جو یہ ہو رہا ہے یہ جادو نہیں ہے. ایک فزسٹ کو پتا اڑتا ہے نا کہ ہماری رینج کہاں پہ ہے، اور اگر یہ اب فارمولے سب ٹوٹ گئے ہیں تو اس سے آگے پھر رب کی قدرت ہے. عرض کرنے کا مقصد جادوگر کو سب سے پہلے پتا چلا کہ یہ جادو، اس لیے اس نے جب دیکھا کہ نہیں جی نہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام یہ رسول ہے اور یہ معجزے ہیں، اس نے فوراً سجدے میں گر گیا. اور بلکہ وضاحت کے ساتھ کیا کہہ رہا ہے، قالوا آمنا برب العالمین، ہم رب العالمین پر ایمان لائے. تو بدبخت کہیں فرعون یہ نہ سمجھے میری بات کر رہے، کیا کہتے ہیں ربی موسیٰ و ہارون، اس کی وضاحت کر دی ہے جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے. اب یہ دیکھیں اتنا پیارا انداز ہے نا اس جگہ پہ، یہ ایمان کا تصور سے باہر. یہ اس پہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ شروع دن میں بدترین جادوگر تھے جو کہ واجب القتل ہوتا ہے، اور دن کے آخری حصے میں بہترین مومن. ابھی اس کی بات آ جاتی ہے. قال فرعون آمنت به قبل ان آذن لکم، فرعون کہنے لگا قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا تو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے ہو. ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ، یقیناً یہ تمہاری ایک سازش ہے اور جو تم نے اس شہر یعنی دارالسلطنت میں چلی ہے. لتخرجوا منہا اہلہا، کہ تم اس کے باشندوں کو یہاں سے نکال دو. فسوف تعلمون، تو تمہیں جلد ہی اس کا انجام معلوم ہو جائے گا. اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے جی، سیاستدان ہمیشہ سے ہوشیار ہوتے. آپ یہ دیکھیں ود ان سیکنڈز اس نے اپنی اسٹیٹمنٹ، حالانکہ ان کو کون لے کے آیا جادوگروں کو، اس کے اپنے نمائندے چنے ہوئے ہیں، لیکن جب دیکھا کہ بھئی چاشت کا دن ہے، لوگوں کا ٹھاٹے مارتا ہوا مجمع، اور موسیٰ علیہ السلام کو جیت گئے اور میرے والوں کو شکست ہو گیا. اچھا بھئی یہ تو ڈرامہ ہو رہا تھا، یہ سارے ملے ہوئے ہیں، اس کا تو پرپس ہی اور تھا، یہ تو مقابلہ ہی کینسل ہوگا. سیاستدان کس انداز سے فوراً پینترے بدلتے ہیں، بڑے پیارے انداز سے. ہمیں یہ بات یہاں پر واضح ہو رہی ہے. قبل اس کے میں تمہیں اجازت دیتا تم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان، یقیناً یہ تمہاری ایک سازش تھی جو تم نے اس شہر میں کی تاکہ اس کے باشندوں کو یہاں سے نکال دے، سو تمہیں اس کا جلد انجام معلوم ہو جائے گا. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، میں مخالف سمتوں میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دوں گا، یعنی کہ ہاتھ ادھر کٹے گا تو پاؤں ادھر کٹے گا. بندہ بیلنس ہی نہ رہے، حالت پوری. ثم لأصلبنکم اجمعین، اور میں تم سب کو سولی چڑھا دوں گا. قالوا انا الی ربنا منقلبون، جادوگروں نے کہا کہ ہم یقیناً اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں. یہ ایک سجدے نے ایسی بیٹری چارج کیا، اسی فرعون کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں. کہتے ہیں کہ فرعون تو نے جو کرنا فقط انت ما قاد، تو کر لے، ہم اپنے رب کا راستہ چھوڑنے والے کوئی نہیں. وَمَا تَنْكِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا، اور ہماری کون سی بات تجھے بری لگی سوائے اس کے کہ جب ہمارے پاس ہمارے رب کی طرف سے نشانیاں آ گئی تو ہم اس پر ایمان لے آئے. رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ، تو ہم اس پر ایمان لے آئے، اے ہمارے رب ہم پر اپنے صبر کا فیضان کر دے، انڈیل دے ہم پر یہ صبر، اور ہمیں موت دے اسلام کی حالت میں. میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ ایک سجدے نے ایسی بیٹری چارج کی ہے کہ اب بندہ ریورس گیئر لگانے کے لیے تیاری کوئی نہیں. نہیں جی جو کرنا ہے آپ کر دیجئے، ہم اس دنیا کو اب ترجیح نہیں دے سکتے. ہم نے اپنے رب کی ذات کو پہچان لیا ہے، اس کو استقامت کہا جا رہا ہے. اس کو کہتے ہیں حدیث میں، جیسے کہ ایک روایت میں کہا گیا، عبداللہ بن سقفی رضی اللہ عنہ آئے اور وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کے احکامات بہت سارے، آپ مجھے خلاصتاً کوئی بات بتا دیں. آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم مستقم، تو کہ میں ایمان لایا اللہ پر اور پھر تو ڈٹ جا. یہ ایمان آمنت باللہ، اس پہ مسئلہ کوئی نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دینے میں مسئلہ کوئی نہیں. ایک دن آ کے استقبال رمضان اٹینڈ کر لینا کوئی مسئلہ کوئی نہیں، لیکن اس کے بعد 30 دن قرآن کے ساتھ نتی رہو، اس میں مسئلہ ہو.
کلمہ پڑھنے کا مسئلہ کوئی نہیں, کلمے کے تقاضے پورے کرنے میں مسئلہ ہوگا, سجدہ کرنے میں مسئلہ کوئی نہیں تھا, سجدہ کر لیا, سجدے کے بعد ہاتھ پاؤں کٹوانے میں مسئلہ ہے, سجدے کے بعد اس کی بات, اور سولی پہ چڑھنا مسئلہ ہے, یہ جان دینا مسئلہ. بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری حدیث مبارکہ, اس کو ذہنوں میں جما لیجئے. فرمایا قل آمنت باللہ, تو کہہ کہ میں ایمان لایا اللہ پر, ثم استقم, اور پھر تو اس پر ڈٹ جا, پھر تو کہہ کہ جو کچھ ہونا میرے رب کی طرف سے ہونا, ختم بات. میں نے اس دنیا کو اپنے آپ کو نہیں بیچنا. اللہ یہ جذبہ ایمانی ہمارے اندر بھی بھر دے اپنی رحمت سے. اور یہ دعائیں بھی بڑی پیاری پیاری آتی ہیں, ان کو بھی یاد رکھ لیا کریں. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا, دوسری جگہ پہ آتا ہے, یہاں پہ فرمائے گا ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین, اے اللہ مجھ پر صبر کو انڈیل دے اور مجھے موت دے نیک لوگ.